اس وقت جو صورتحال ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور پورا شہر بلکہ پورا ملک اس کے عوام بلبلا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے ان کے اوپر کیا بم گرایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیپرا کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ تجویز آئی کہ 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے ہم نے شرکت کی، اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام کا یہ مقدمہ کسی جگہ پہ نہیں لڑ رہی ہے سوائے جماعت اسلامی کے، اور میں خود بھی اور عمران شاہد صاحب بھی اس ہیئرنگ میں شریک تھے، اور ہم نے اس وقت نیپرا کے چیئرمین کو یہی بات کی، ریکارڈ پر موجود ہے، کہ آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بدترین حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آلریڈی بجلی اتنی مہنگی ہے، یہ 7.5 روپے اضافے کے بعد اور پھر اس کے اوپر جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے وہ، اور پھر جب آپ 1 جولائی سے اس کو شامل کریں گے تو جو 15 اگست کے بعد بل آئیں گے تو عوام تو مر جائیں گے۔ لوگ کس سے جو ہے جا کر فریاد کریں، کس سے پوچھیں؟ آئی بی سیز میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ان کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ نیپرا اور حکومت کا، اور کراچی میں تو کیا الیکٹرک بھی اس میں شامل ہے، شیطانی اتحاد ہے۔ ذرا خاموشی اختیار کریں۔ اور اس شیطانی اتحاد کے نتیجے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سارا عجیب طریقے سے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دفتر میں آتے ہیں، ہمارے جتنے دفاتر ہیں اس میں پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ بل کہاں سے ادا کریں۔ ایک آدمی، حکومت نے جو منیمم تنخواہ رکھی ہے وہ 32,000 رکھی ہے۔ وہ بھائی جو 32,000 تنخواہ آپ نے منیمم رکھی ہے وہ اس غریب آدمی کی رکھی ہے، منیمم ویج ہے، کہ جو بہت چھوٹے سے مکان میں کرائے پہ رہتا ہے، یا اس کا کوئی جھونپڑا ہے یا چھوٹا سا مکان ہے۔ اس چھوٹے سے مکان میں رہنے والے کو اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اس کرائے پہ رہنے والے کو پانی بھی استعمال کرنا ہے، اس کو مہنگا ترین آٹا بھی خریدنا ہے، اس کو چینی خریدنی ہے، اس کے بچوں کو 3 وقت کی 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی تنخواہ کا آدھے سے زیادہ بل آ جائے، میں سب سے منیمم آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے کہا ہے کہ 200 یونٹ تک ہم نے جو ہے محدود کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی جو ٹیکسز لگ کر آتے ہیں وہ دینے کے بھی وہ آدمی قابل نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو اس سے اوپر کے اور مڈل کلاس لوگ ہیں وہ کہاں جائیں؟ وہ اپنے بچوں کو لوگ پڑھانا چھوڑ رہے ہیں، اسکولوں سے نکال رہے ہیں، فیس ادا نہیں کر سکتے۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو اس دفعہ بجلی کے بل آئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم خود اپنے آپ کو جلا دیں، بجلی کے بل جلا دیں، اور کچھ لوگ تو اب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جلا دیں کہ جو یہ فیصلے ہمارے متعلق کرتے ہیں۔ آپ بتائیں لوگ کس سطح پر اب سوچنا شروع ہو گئے، اس سے انارکی کس لیول پہ چلی جائے گی۔ اگر یہ عوام کے اوپر ظلم ختم نہیں ہوا تو اس معاشرے کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا، کسی کے بس میں نہیں رہے گا یہ، اور یہ صرف محض باتیں کرنے سے مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بدترین صورتحال سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ موجود ہے تو فوری ریلیف ہے لوگوں کو جو دیا جائے۔ ہمارے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ابھی 2 دن کراچی بھی رہ کر گئے، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا، مطالبہ کروں گا کہ آپ قوم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں معاشرہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، رویے کیسے پنپتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دانشورانہ باتیں بھوکے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اس پورا طبقہ، حکمران طبقہ جو مل کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ان کو کھا رہا ہے، ان کا حق مار رہا ہے، ان کا استحصال کر رہا ہے، آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ آپ ظالموں کی نشاندہی کیے بغیر معاشرے پر لیکچر دیتے ہیں، یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں نا کہ اس معاشرے کو تباہ کرنے کی ذمہ داری کن لوگوں کی ہے؟ جن لوگوں نے 76 سال اس ملک پر حکومت کی ہے ان کی ذمہ داری ہے، اس بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے، ان ڈکٹیٹرز کی ذمہ داری ہے، ان جاگیرداروں کی ذمہ داری ہے، ان سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو پارٹیاں بدل بدل کر ہم پر اقتدار
مسلط ہو جاتے ہیں اور عوام کے دشمن فیصلے کرتے ہیں. ان کے رقبوں میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, ان کی زمینیں تو کم نہیں ہوتی, ان کی جائیدادیں تو بڑھتی جا رہی ہیں, ان کا تو کوئی اسٹیک اس پاکستان میں نہیں ہے. آپ اس طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک خاص قسم کی کلاس ہے, ان کا کوئی اسٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ سب ڈوئل نیشنل بننے کی کوشش کرتے ہیں. اکثریت اپنی سروس کے دوران باہر کے ویزوں اور باہر کے سیٹنگ بنانے کے چکر میں ہوتی ہے. بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا بچوں کی فیس. اور زیادہ تر کا معاملہ ہے سرکار کی تنخواہ میں کوئی اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے باہر نہیں پڑھا سکتا. یہاں تو پاکستان میں پڑھانا مشکل ہے. تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے, اگر ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور ان کی فیسیں یہاں سے جا رہی ہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ وہ اسی طرح پڑھ رہے ہیں کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ مارو, ان کو لوٹو, کرپشن کرو, ان پر ٹیکسوں کا بوجھ لا دو اور لوٹ مار کر کے اپنے لیے جو ہے وہ ایک جنت بناؤ. اور یہ پورا نظام ہے جو اب پوری طرح سے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ فوری طور پر بجلی کی ان قیمتوں میں کمی کریں اور اس مہینے جو بل آئے ہیں اس میں جتنے چارجز ہیں ان کو ختم کیا جائے. دیکھیں صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ خود نیپرا کی رپورٹ کے مطابق بجلی کی جو اصل اوسط پیداواری قیمت ہے وہ 6 روپے 73 پیسے ہے. 6 روپے 73 پیسے ایوریج اگر آپ نکال لیں تمام جو بجلی جس ذریعے سے بھی پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 16 روپے 22 پیسے تو وہ والے ہیں جو جعلی قسم کے فراڈ معاہدے کیے تھے نواز شریف صاحب نے, اور پی ٹی آئی کے دور میں بار بار اعلانات ہوئے کہ ہم ریوائز کر رہے ہیں, وہ نہیں ہوئے. اور پھر نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی ان کی حکومت میں بھی کچھ نہیں ہوا, اور ان معاہدوں کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں. ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں, آپ استعمال نہیں بھی کریں گے تو بجلی کی قیمت دیں گے. ان لوگوں کے, ان ظالموں کے فیصلوں کی قیمت غریب آدمی, متوسط طبقے کا آدمی ادا کرتا ہے. اور اگر مالدار آدمی بھی ہے تو وہ بھی کیوں ادا کرے؟ آپ کے فیصلوں کی قیمت ہم کیوں ادا کریں؟ آپ کے کک بیکس کی قیمت ہم کیوں ادا کریں؟ لیکن اسی طرح سے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے. اسی طرح ایل این جی کی پیداواری قیمت انہوں نے 51 روپے بنائی ہوئی ہے. اسی طرح فرنس آئل کے کیپیسٹی چارجز میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ جب یہ 22 روپے 95 پیسے کیپیسٹی چارجز ملا کر اوسط بن جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ ٹیکس لادے جاتے ہیں. ایک ٹیکس انہوں نے بنایا ہوا ہے پی ایچ ایل سرچارج. یہ کیا ہے بھائی پی ایچ ایل سرچارج؟ یہ وہ سرچارج ہے جو وفاقی حکومت کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ جب چاہیں 10% تک آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں, اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. ان کے پلانٹ غلط چلیں, یہ اپنے خراب پلانٹوں کا چلا کر کم ایفیشنسی والے پلانٹ چلائیں کہ الیکٹرک جیسے لوگ, اور اس کی قیمت بھگتیں عوام, اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کر آتے ہیں. پھر آتا ہے سیمائی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, وہ بھی لگا دیتے ہیں. پھر آتی ہے الیکٹریسٹی ڈیوٹی, پھر آتا ہے سیلز ٹیکس, ایک ہے فردر ٹیکس, پھر ہے ایکسٹرا ٹیکس, پھر ہے ٹی وی ٹیکس, اور اب ریڈیو کی بات بھی ہو رہی ہے. ہمارے قبضہ میئر صاحب جب ایڈمنسٹریٹر تھے وہ تو بلدیہ کے ایم یو سی جو چارجز ہیں وہ بھی لگانا چاہتے تھے, وہ ہم نے کورٹ سے رکوایا. تو بھائی عوام کہاں جائیں؟ یہ ٹیکس ہم کیوں ادا کریں؟ کون سے ٹیکسز ہیں یہ؟ تمہاری نالائقیوں کے ٹیکس ہم بھریں اور تمہاری الل تللوں پہ کوئی فرق واقع نہیں ہو. کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چارجز نہیں لگائیں گے تو آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی, اور آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس نہج پہ پہنچایا کس نے؟ اس کو تو آئیڈینٹیفائی کرو. اور پھر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو ہلکے سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی ذرا زرعی زمینوں کے اوپر بھی ٹیکس لگاؤ. تو یہ بتائیں نا اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے بڑے 3 دفعہ اعلان کیا کہ نہیں ہم زرعی ٹیکس نہیں لگا رہے, یعنی جس سانس میں انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی تھی اسی سانس میں یہ کہا کہ ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اور کون سی زراعت؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے رقبے ہیں 1 ایکڑ یا چھوٹی چھوٹی زمین ان پر آپ لگائیں 2.5-2 ایکڑ والے پہ؟ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہمارے پاس تو سیدھا ڈیٹا گورنمنٹ آف پاکستان کا جاری کردہ ہے جس کے مطابق
جو ہمارے آنرز ہیں کچھ کل زمین کے پاکستان میں جو کلٹیویٹڈ جہاں پر زراعت ہو سکتی ہے وہ 83,55,772 ہیں، جبکہ 5,55,00,000 کے قریب یہ ہماری ایکڑ زمین ہے۔ اب آپ اس کے اعداد و شمار تو دیکھیے، 25 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ اور 50 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ یہ صرف 3.94% ہیں، باقی سب چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں۔ 96% کاشتکار وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے کم ہیں، صرف 4% وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے زیادہ ہیں، اور ان میں بھی 50 ایکڑ سے زیادہ والے صرف 1.36 ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے پاس 41% زمین ہے۔ تو 41% زمین کے مالک صرف 4% لوگ ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، اب انہی کی صنعتیں بھی لگ رہی ہیں، انہی کی شوگر ملیں بھی لگ رہی ہیں، انہی کی جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو جاگیردار طبقہ ہے جو اب سرمایہ دار بن کر بھی سامنے آ گیا ہے، یہ چند فیصد لوگ، ان پر ٹیکس نہیں لگتا، اور پورے سال کا ٹیکس 4 ارب روپے دیا انہوں نے، اور صرف سیلریڈ پرسن سے جو ٹیکس جمع کیا گیا ہے انکم ٹیکس وہ 300 ارب روپے کے قریب ہے۔ آپ بتائیں یہ مڈل کلاس کہاں جائے، یہ غریب لوگ کہاں جائیں، یہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ تو یہ آئی ایم ایف اس پر مجبور کیوں نہیں کرتا کہ ان جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی پاکستان کو غلام بنا کر رکھتا ہے، اور اس کے جو اصلی غلام ہیں وہ حکمران طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، جو جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، جو وڈیروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، جو سرداروں اور خانوں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اور عوام پر بجلی کے بل پھینکتا ہے۔ اس لیے ہم اس ظالمانہ نظام کو نہیں مانتے، اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لوگوں کو منظم کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ پریشان حال ہیں، تاجر احتجاج کر رہے ہیں، لوگ بلبلا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ کی آگ میں ایسا جلایا ہوا ہے اور اس طرح کا نظام مسلط کیا ہوا ہے کہ لوگ خوف زدہ بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری تقدیر ہے، بس مر جاؤ۔ تو میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مرنا تقدیر نہیں ہے، مزاحمت میں زندگی ہوتی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی کل پورے شہر میں احتجاج کریں گے، میں خود انشاءاللہ تاجروں کے احتجاج میں شریک ہوں گا، اور ہم تاجروں کا ایک کنونشن فوری طور پر بلا رہے ہیں، جو کئی قسم کی تجاویز آ رہی ہیں۔ اس میں سے ایک تجویز تو یہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے ایک تحریک شروع کر دی ہے تو وہ شروع کی جائے۔ ظاہر ہے کہ لوگ پھر یہ تجاویز نہ دیں تو کیا کریں کہ بل جلانا شروع کرو، ادا نہ کرو۔ یہ تجویز بہت بڑے پیمانے پر آ رہی ہے کہ بجلی کے بلوں جاتے ہیں، اپنی قیمت وصول کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کنسسٹنٹ ہے، عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، نیپرا میں ہم جاتے ہیں، احتجاج ہم کرتے ہیں۔ تو میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس ہمارے احتجاج کا حصہ بنے اور بڑے پیمانے پر حصہ بنے، تاکہ اس کے نتیجے میں اس حکمران طبقے کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ اس ظلم سے باز آئیں۔ اور آغاز اس سے یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی
جتنے چارجز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور بجلی کی قیمت میں جو اضافہ پچھلا کیا انہوں نے اس کو فوری طور پر واپس لیں، پھر بیٹھ کر بات کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑو، چھوٹے لوگوں کو ریلیف دو۔ ان کی گاڑیاں کم نہیں ہو رہی، ان کی ریووز اور ویگوز اور ان کی رینج روورز اور ان کی جو بڑی بڑی وی8 یہ کم نہیں ہو رہی۔ آپ بیوروکریسی کے پاس چلے جائیں، بڑے بڑے افسروں کی گاڑیاں تو دیکھیں ذرا، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 کلومیٹر چلنا ہمیں 300-400 روپے کا پڑتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ملا لیں۔ آپ وزراء کے پاس چلے جائیں، آپ افسران کے پاس چلے جائیں، تو آپ یہ بتائیں نا کہ ان کی گاڑیوں کا خرچہ ہم برداشت کریں؟ اللہ کل یوم احتجاج ہوگا، تاجروں کے احتجاج میں ہم شریک ہوں گے، جو اپنا احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کی مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ گورنر ہاؤس کے دھرنے کو فائنل کریں گے، اور وہ دھرنا طویل مدت کا ہوگا، اور اس مسئلے کو حل اب حکومت کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ بجلی کی قیمت کے حوالے سے ہمارا جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے۔ دو بہت اہم مسئلے اس وقت اور بھی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے سارے کام رکے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر نہ صرف یہ کہ ختم کیا جائے، بلکہ اس کو جو اس کی ورکنگ ہو رہی ہے اس میں منتخب لوگوں کو شریک کیا جائے۔ یہ جو ڈی ایم سیز کی سطح پر ٹرانزیشن آفیسر ہیں، یہ اپنی مرضی کی بندر بانٹ کریں گے، اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کریں گے، اور اس بندر بانٹ میں کمشنر بھی شامل ہوں جن کے پاس سمری گئی ہوئی ہے، اور اس میں اگر سیکرٹری بلدیات بھی ہوں اور وزارت بلدیات بھی ہو، اور اس میں نیچے کے اے سیز اور ڈی سیز یہ سب مل کر پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کریں گے، تو اس سے پہلے کہ یہ منصفانہ غیر منصفانہ طریقے سے کوئی چیز پیش کریں اور احتجاج ہوں، اس سے پہلے چیزوں کو ٹھیک کریں، سب کو برابر کا حق دیں۔ جو منتخب لوگ ہیں ان کو ان کے جو بھی قانون کے تحت ان کے اختیارات ہیں وہ منتقل کیے جائیں، وہ وسائل منتقل کیے جائیں، وہ گاڑیاں منتقل کی جائیں، وہ عملہ منتقل کیا جائے، زبردستی امپوز نہ کیا جائے عملہ، اور جو آلریڈی کے ایم سیز کے افسران ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنایا جائے، بجائے اس کے کہ یہ جو انہوں نے یونیفائڈ گریڈ سسٹم سے زبردستی مسلط کرنے کا سلسلہ بنا رکھا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم بھی ہو، اور اس کا نوٹیفیکیشن منصفانہ طریقے سے ہونا چاہیے، تاکہ کسی اور احتجاج کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایک برابری کی سطح پر منتخب لوگوں کو ان کا حق ملے تاکہ عوام کے کام ہو سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ رانی پور میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ اس بچی کے ساتھ اس جعلی پیر اور وڈیرے نے جو سلوک کیا ہے، وہ جعلی پیر اور وڈیرا اور اس کے رشتہ دار یہ لوگ طے کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں بھی یہ بہت ہوتا تو پورے ملک میں ہی ہے کہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار یہ آپس میں خاندان میں طے کر لیتے ہیں کہ جو چڑھتی ہوئی پارٹی ہے اس کے ساتھ دو، پھر دیکھو کہ اگر کبھی آگے پیچھے ہونے لگے وہ پارٹی تو دوسری پارٹی میں بھی ایک بندہ رکھو، تیسری میں بھی ایک رکھو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو جعلی پیر ہے اسد شاہ، نام دیکھو اور اس کا کام دیکھو، اس کے بھی کزن، اس کے بھی خاندان کے لوگ ایک فنکشنل میں ہے، ایک پی ٹی آئی میں، ایک نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، اور پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں پارٹیاں ان کو، اور خاص طور پر یہاں پیپلز پارٹی تو وڈیروں کی سرپرستی ہے اور وڈیروں پر ہی مشتمل ہے۔ یہ وڈیرا شاہی نظام ہے جس کے متعلق ہم مسلسل چیخ رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے لوگ، جب میں وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف بات کرتا ہوں تو سندھیوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ جیسے ہم سندھیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ فاطمہ کون تھی؟ یہ جو بعد میں خواتین پتہ چلی ہیں، بچیاں پتہ چلی ہیں، وہ کون ہے؟ یہ ام رباب چانڈیو کون ہے؟ یہ ناظم جوکھیو کون ہے؟ تو ان پورے سندھ کے لوگوں کو اٹھ کر ان وڈیروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، تقسیم نہ ہو آپ اس بنیاد پر۔ یہ لسانیت پھیلاتے ہیں وڈیرے، یہ جاگیردار ہمیں لڑواتے ہیں، اور آپس میں یہ سب ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے اور یہی لوگ بیوروکریسی میں اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، یہی لوگ ایم این ایز ایم پی ایز بناتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ اپنے، اور ان کے بچوں کی تعلیم دیکھو،
اور ان غریب لوگوں کی تعلیم دیکھو جن کو غلام بنا کر اپنے محلات میں رکھا ہوا ان ظالموں نے، اور پہلی مرتبہ یہ چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت سندھ کا وہ دانشور طبقہ کہاں ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس رانی پور کے مسئلے پر مجھے انتظار ہے سندھ کے دانشوروں کا کہ وہ اٹھ کر سامنے آ کر کھڑے ہوں اور اس وڈیرہ شاہی نظام کے خلاف بات کریں۔ اور ان قوم پرستوں کا ہمیں انتظار ہے جو لوگوں کو تقسیم تو کرتے ہیں لیکن سندھیوں کو اور بلوچوں کے جو حقوق ہیں ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے اس میں اکثر یہ قوم پرست وڈیروں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، زبانی جمع خرچ کر کے انہی کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ اس لیے اب ان تمام چیزوں کا دور گزر گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ اس ظلم کے خلاف مہاجروں کو بھی آواز اٹھانی ہوگی اور سندھیوں کو بھی، پنجابیوں کو بھی، پختونوں کو بھی، بلوچوں کو بھی، سب کو اٹھانی ہوگی آواز، ورنہ سب مرتے رہیں گے اسی طرح یہ بجلی کے بم گرتے رہیں گے، اسی طرح ہماری بچیوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی، اسی طرح انسان غلام بنے رہیں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کچے اور پکے کے ڈاکو ہم پر مسلط رہیں گے، یہ سب مل کر ہمیں ماریں گے، لوٹیں گے، ہماری عزتوں کو پامال کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں کیوں ڈالتے ہیں یہ والدین؟ کوئی ان سے پوچھے کہ اس پر مجبور کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی غیرت اور ان کی حصیں کیوں ختم کر دی ہیں ان لوگوں نے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی حص ہی ختم ہو گئی ہے؟ یہ اپنے بچوں کو ان وڈیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جا کر حالات تو دیکھو، پیروں میں چپل نہیں ہوتی ان کے، تعلیم ان کو نہیں ملتی، کوئی بنیادی حق نہیں ہے، اپنی بچیوں کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ یہ وڈیرے بیٹھ کر پیپلز پارٹی میں راج کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور یہ شہروں پہ بھی اپنا قبضہ جما رہے ہیں۔ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، پوری قوت سے اٹھائیں گے، اور عوام کو ان سے لڑنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح رہیں گے، برباد رہیں گے۔ تو اس لیے مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات بھی صحیح ہو اور اس کو لٹکائیں اس ظالم کو جس نے اپنی ڈارک ویب بنانے کے لیے سلوک کیا ہماری بچی کے ساتھ۔ بچے سب کے ہوتے ہیں، اس کو سرے عام پھانسی دیں، کریں قانون۔ یہ 55 قوانین پاس ہو جاتے ہیں ایک دن میں، یہ قانون پاس نہیں ہوتا، اس پر سب مل جاتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ یاد کریں قصور کی اس بچی پر یہ قانون پیش کیا گیا تھا کہ ان کو لٹکایا جائے، تو سارے پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں اس زینب کے جو قتل ہوا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ساری پارٹیوں نے مل کر اس قانون کا دفاع کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اپنی مرضی کے قانون بنانے ہو تو 2 منٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، لیکن جس میں عوام کو ریلیف مل سکتا ہو، ظالموں کو پکڑا جائے، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو پکڑا جائے، اس کا تحفظ یہ ساری پارٹیاں مل کر کرتی ہیں۔ کیا فرق ہے پھر ان پارٹیوں میں؟ اس لیے اس ظلم پر بھی خاموش نہیں رہنا ہوگا، سب کو مل کر بات کرنی ہوگی، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس پر الگ بات کر لیں گے یار، آج تو یہ بجلی کا مسئلہ بہت ہے۔ کہاں؟ دیکھیں، عوام، ظاہر سی بات ہے کہ عوام کو کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات کر کے تو پھر گدا گھوڑا برابر کر کے یہ لوگ اس کو بیلنس کر دیتے ہیں۔ تو عوام اگر اس طرح سے انڈیویجول کیپیسٹی میں فیصلے کریں گے اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی انہیں وڈیروں جاگیرداروں کو ہوگا۔ اس لیے ایک منظم جد و جہد کی ضرورت ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو، یہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جو رانی پور پہنچے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس پورے وڈیرہ شاہی نظام کے باوجود کس طرح سندھ کے عوام وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کیا انہوں نے سراج الحق کے ساتھ۔ تو یہ اور لوگ کیوں نہیں بیدار ہوتے ہیں؟ یہ مر گئے ہیں، سب ختم ہو گئے ہیں، برباد کیا ہیں یہ نہیں آ سکتے یہاں پر، یہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، پرامن مزاحمت